بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم لوگ نیا مکان بنائیں یا کسی نئے مکان میں شفٹ ہوں تو گھر کا ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ سونے کا کمرہ یہ ہے اور ٹی وی لاؤنج یہ ہے اور مہمانوں کا کمرہ یہ ہے اور کچن یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ نہیں توجہ ہوتی تو اس بات کی طرف کہ یہ گھر میں نماز کا، ذکر، عبادت کا، تلاوت کا، مطالعے کا کمرہ ہے۔ پہلے مسلمانوں کے گھر بڑے ہوتے یا چھوٹے ہوتے، ان میں ایک کمرہ نماز کے لیے مختص ہوتا جس کو مسجد البیت کہا جاتا، یعنی گھر کی مسجد۔ اس میں گھر کی مستورات نماز پڑھتی، بچے نماز پڑھتے اور نفل نماز مرد بھی وہاں پڑھتے۔ گھر میں ایک نماز کا اور عبادت کا ماحول ہوتا، دیکھنے سے لگتا تھا کہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ بچے بھی دیکھتے تھے تو متاثر ہوتے اور ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اور اب اللہ معاف فرمائے، گھر چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے بنگلے ہوں، بھول کر بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں ایک کمرہ اللہ کے لیے، نماز اور عبادت کے لیے بھی مختص ہونا چاہیے۔ گھروں میں عورتوں کی نماز ضائع ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں نماز کی جگہ مختص نہیں ہوتی۔ اگر جگہ مختص ہو تو وقت ہونے پر خود بخود ذہن اس طرف جائے گا کہ اب میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کریں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ یعنی جس طرح مساجد کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس گھر کی اس نماز والی جگہ کو بھی پاک صاف رکھا جائے۔ اس سے گھروں میں رحمتیں اتریں گی، برکتیں ہوں گی۔ جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، نماز، ذکر کا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں ناچنا گانا، موسیقی، بے پردگی، بے نمازی ہوتے ہیں، وہاں شیاطین آتے ہیں، اللہ کی لعنتیں اور نحوستیں ہوتی ہیں اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر دوسرا آدمی شکایت کرتا ہے کہ گھر میں بے برکتی ہے، جھگڑا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود کچھ کیا۔ گناہوں کی نحوست سے ہم نے اپنے گھر اللہ کی رحمت کا اور رحمت والے فرشتوں کا داخلہ خود بند کر دیا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی تو غیبت اور دیگر گناہ بھی ڈیجیٹل ہو گئے۔ غیبت کہتے ہیں کسی شخص کا ایسے انداز میں پیٹھ پیچھے اس کی خامیوں کا، عیوب کا، برائیوں کا تذکرہ کرنا کہ وہی تذکرہ اگر اس شخص کی موجودگی میں کیا جاتا تو وہ دیکھ کر پریشان ہوتا یا ناراض ہوتا۔ شیطان ہر زمانے میں گناہوں کو مزین کر کے اس دور کے مطابق بناتا ہے۔ اسی طرح شیطان نے آج کل غیبت کو بھی ڈیجیٹل بنا دیا اور اچھے اچھوں کو اس میں مبتلا کر دیا۔ وہ کیسے؟ بڑے بڑے سنجیدہ حضرات کو دیکھا کہ وہ بھی مزاحیہ اور فنی ویڈیوز بھیجتے ہیں، اور اس فنی ویڈیو میں، اس مزاحیہ ویڈیو میں کسی شخصیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ویڈیو بھیجی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جس بھی ویڈیو میں، تصویر میں یا میسج میں کسی بندے کا مذاق اڑایا گیا ہو، اس کو ہرگز شیئر نہ کریں، ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ ڈیجیٹل غیبت بھی مستقل کبیرہ گناہ ہے۔
اگرچہ اس میں آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر غیبت تو بہرحال ہو گئی۔ اور افسوس اور صد افسوس کہ ہمارے کچھ ٹی وی پروگرام اور ٹی وی چینل اور اسی طرح یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج صرف اسی ڈیجیٹل غیبت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مرکزی خیال یعنی مین تھیم ہی یہ ہوتا ہے کہ روزانہ وہ کسی سیاسی شخصیت کا بہروپیہ بنا کر اس کا مذاق بناتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں، گویا یہ مستقل غیبت ہی اور یہ حرام کام ہی ان کا مرکزی خیال ہے اور چینل بنانے کا مقصد ہے، جس کو لوگ اور مسلمان خوب انجوائے کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، کوئی مستند مفتی ہی بتائے گا کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، لیکن یہ کام ضرور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور کسی قیمت پر اس قسم کی ویڈیو کو جس میں کسی عالم کا، کسی سیاستدان کا بہروپیہ بنا کر مذاق اڑایا گیا ہو، ہرگز آگے شیئر نہ کیا جائے، ورنہ گناہ جاریہ کے مرتکب ہوں گے، یعنی دوسرے لوگ دیکھیں گے، ان کا گناہ بھی ہمارے سر ہوگا۔ بخاری شریف میں ایک مختصر سا وظیفہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بہت عظیم فائدے ہیں۔ 5 فائدے اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو پہلا فائدہ کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک غلام آزاد کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک غلام آزاد کرے گا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت کا عمل تھا، فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ دوسرا فائدہ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 100 بڑی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نمبر 3 وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ نمبر 4 وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وہ تمام دن شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور 5واں فائدہ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آ سکتا، ہاں وہ جس نے ان کلمات کو اس سے بھی زیادہ پڑھا، یعنی 100 سے بھی زائد دفعہ پڑھا، اس کی نیکیاں اس بندے سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ورنہ اس آدمی سے زیادہ نیکیاں اس دن کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ 3 خوبیاں، 3 فائدے۔ مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں، 3 خصلتیں، 3 صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب جگہ دیں گے۔ پہلا فائدہ۔ نمبر 2 اپنی رحمت سے اس کے گناہوں
اور عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور نمبر 3 اسے اپنی محبت میں داخل کریں گے۔ اب بتائیے ان 3 میں سے کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ پہلی خوبی، من اذا اعطی شکر، وہ شخص جس کو کوئی نعمت دی جائے تو وہ شکر ادا کرے۔ شکر کا معنی صرف یہ نہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اگر اس نعمت کو گناہ میں استعمال کر رہا تو زبان سے 1000 مرتبہ کہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ یہ شکر نہیں ہے، شکر کے ساتھ مذاق ہے، گناہ لکھا جائے گا۔ تو پہلی خوبی نعمت پر شکر کرے، اور شکر ایک ہے زبان سے، ایک ہے عمل سے۔ اصل شکر عملی ہے۔ عملی شکر یہ کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ دوسری خوبی، من اذا قدر غفر، جب کسی پر انتقام کی قدرت پائے تو معاف کر دے۔ کسی نے اس کی ذات کے ساتھ زیادتی کی، گالی دی، برا بھلا کہا، ظلم کیا، اور یہ بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ اور تیسری خوبی فرمائی، اذا غضب فطر، جب غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو قابو کرے، اپنے غصے کو پی جائے۔ یہ 3 خوبیاں اور 3 بڑے بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ، اللہ اپنے قریب جگہ دیں گے۔ دوسرا فائدہ، اپنی رحمت سے اس کے گناہوں اور عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ اس کو اپنی محبت میں داخل فرمائیں گے۔